نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت عزیز ہے، بہت قریبی ہے فہیم بھائی، آج ان سے ملاقات ہوئی۔ کئی روز قبل ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گیا فہیم بھائی سے ملے ہوئے۔ آج اتفاقاً ان سے ملاقات ہوئی، تو اور یہ بارش میں ایک سوال پوچھنے کی غرض سے آئے، تو ہم نے فون کیا، تو ہم نے اصرار کیا کہ آپ چلے آئے، تو فہیم بھائی چلے آئے۔ سوال یہ تھا کہ بھائی آپ کے یہاں وہابیوں کو اتنی گالی دی جاتی ہیں، اور آپ کے اثر سے اب ہم لوگ بھی وہابیوں کے اوپر شد و ستم کرتے ہیں، ان کے اوپر تبرہ پڑھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ گنہگار ہو گئے اور تم مسلمانوں کو آپس میں بانٹ رہے ہو، تو کیا یہ صحیح ہے کہ یا غلط ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جو میرا عقیدہ ہے، یا جو میرا مسلک ہے، یا جو ہمارے بڑوں کا مسلک رہا ہے، کہ وہابی پچھلے 100 سال سے وہابیوں کو جس طرح سے تبرہ آرائی کی جا رہی ہے، وہ اگر آپ کو دعا نہ بنتی ہو اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، آپ مقام ابراہیم کے گرد و نواح میں ہو، آپ کو دعا نہ بنتی ہو، تو آپ وہابیوں کو جس قدر تبرہ آرائی کر سکیے، وہابیوں کو جس قدر گالی گلوچ کر سکیے، اس قدر آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ان سے یہ درخواست کی، اور ان کے ذریعے ان کے جاننے والوں سے اور دیگر جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو وہابیوں پہ تبرہ کرنا بھی سکھائیے، اور اگر آپ کہیں طاقت پائیے تو ان کے منہ پہ تھوک دیجیے جو یہ ذلیل وہابی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو جو کچھ کہا گیا، میں نہیں جانتا کہ ہیمفرے کے اعترافات یہ سچ کتاب ہے کہ جھوٹ کتاب ہے۔ حتی الامکان ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی بہت اچھا عقیدہ لے کے اپنے جانتے میں اٹھے ہو، حنبلی المسلک ان کے باپ اور ان کے لوگ رہے ہو، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں مسئلے مسائل پہ قطعا نہیں الجھ رہا ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے الداریہ کے حکام کو اپنی لڑکی دی، اور یہ بات کی کہ اگر تم والی نجد بن جانا تو عقیدہ میرا چلے گا۔ ترکی کی مخالفت میں انگریزوں نے اس جو ایک اتحاد سے اولادیں پیدا ہوئی، جن کے نانا محمد بن عبد الوہاب نجدی تھے اور جن کا دادا جو تھے وہ سعود تھا، تو ان کی اولادوں کے ہاتھ میں ہلکے ہلکے حجاز بھی آ گیا، کیونکہ شریف مکہ سید تھے، انہوں نے پورے عرب کے حاکم بننے کی خواہش ظاہر کی، تو فرانسیسیوں اور انگریزوں نے ان کو باہر نکال دیا، اور آل سعود کا جو عقیدہ تھا مذہبی، وہ پوری دنیا میں نافذ ہونے لگا، کیونکہ پیسہ جو تھا وہ ان کے پاس آ چکا تھا، کیونکہ تیل کی ایجاد ہو چکی تھی۔ علامہ اسد بھی یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب دا روڈ ٹو مکہ میں کہ ان کے انگریزوں سے کس قدر اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آن پڑا کہ ان لوگوں نے آنے کے بعد یہ کیا کہ ہم پٹرول کو ڈالر میں بیچیں گے، تو دنیا میں وہابیت اب جو ڈالر میں بیچے گئے، تو ڈالر چھپ رہا ہے فیڈرل ریزرو میں۔ فیڈرل ریزرو جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فیڈرل ریزرو جو ہے وہ کیا ہے؟ فیڈرل ریزرو یہودیوں کا وہ ایک ادارہ ہے جو ان لوگوں نے پیسے چھاپنے کے لیے امریکن گورنمنٹ کی اجازت سے قائم کیا ہوا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تمام اس کے جو آفیسرس ہیں، اس کے اکابر ہیں، وہ سب کے سب یہودی ہے، یا 80% یہودی ہیں، باقی جو بچے وہ ایونجیکلس ہیں، اور ایونجیکلس کا عقیدہ بھی یہودیوں سے دور نہیں ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ تمام لوگ جو تھے، ان لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہوا، جس میں ایونجیکلس کرسچنز تھے، پروٹیسٹنٹ کرسچنز تھے، جس پر آل سعود تھے اور یہودی تھے، اور ان لوگوں نے ورڈ آرڈر قائم کیا۔ تو آپ جس کو یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا وقت آ گیا ہے، یہ ہیں وہ ہیں آل سعود ہیں، یہ امریکن کے ایجنٹ تھے، اور انہی کے پیسوں سے آپ کے نظریات کو فروغ ملی۔ جب یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا تو اب وہابیت ان کے لیے کسی کام کی نہیں رہی، لہٰذا وہابیت کو بھی ان کے مولانا یہاں پہ ان مسجدوں کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں جو مسجد زرار سے گئی گزری ہے، جو عبداللہ بن ابی نے بنوایا تھا ایودھیا میں۔ تو کل ملا کے آپ بہت سارے ابھی اسرائیل جنگ میں ان کا کچھ نہیں بولنا، یا پھر اس طرح کی چیزیں ہیں، لہٰذا اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو بہتر ہے،
نہ آئی ہو تو ایک عام سے جملے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہابیت، یہودیت اور ابلیسیت، شیطانیت، دجالیت، یہ سب ایک سکے کے پہلو ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا سید توصیف۔